أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اسٹوڈنٹس آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ آج آپ کا لیکچر نمبر 17 ہے۔ میں نے کل آپ کو اس کی پی ڈی ایف سینڈ کی تھی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ کو یہ پارٹس میں لیکچر سینڈ کیا ہے۔ اس کے کچھ ریزنز ہیں۔ تھوڑا سا پیٹرن کلاس کا میں چینج کرنے لگی ہوں، وہ اس لیے کہ پہلے آپ کو میں استاد کی ایک کلاس اب تک جتنا ٹائم پیریڈ ہمارا گزرا ہے غور سے سنیے گا۔ مجھے تھوڑا سا سلو پیس پر چلنا پڑا کیونکہ بچے بھی تھے، جوان بھی، بوڑھے بھی، اور سب کو گروپ کے اندر پیٹرن کو سمجھانا اور اس کے مطابق کورس کے اکارڈنگ لے کر چلنا تھوڑا سا مشکل تھا، تو مجھے تھوڑا سا سلو پیس پر چلنا پڑا۔ تو میں نے آپ لوگوں کو ڈیلی بیس پر جو ویکلی جو آپ کو کلاس کروائی تھی وہ استاد کے 35 منٹس یا 30 منٹس کی کلاس ہوتی تھی، جو کہ ہمارا لیکچر ہو جاتا تھا ویکلی کا 40 منٹس کا ہو جاتا تھا یا 50 منٹس کا ہو جاتا تھا، کیونکہ استاد کی ماشاءاللہ سے جو کنسیپٹس وہ بیان کرتے ہیں یا جو بھی موٹیویشن انہوں نے دی ہوئی ہوتی ہے یا قرآن کی کوئی خوبصورتی بتائی ہوئی ہوتی ہے، تو اس چیز کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے اور سمجھاتے ہوئے بھی تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ اب یوں کرنے لگی ہوں میں کہ تھوڑی سی اسپیڈ میں پڑھانے لگی ہوں۔ اسپیڈ اس طرح سے بڑھے گی کہ ویکلی استاد کا جس طرح کا ایک لیکچر ہے نا، اگر ان کا ڈے 1 کا لیکچر ہے تو وہ ہم ایک ویک کے اندر کریں گے۔ پہلے وہ ڈے 1 کا جو 3 آورس کا لیکچر ہوتا تھا وہ آپ نے ڈیوائڈ کر کر کے اتنے ویکس کے اندر کیا، اور اب پوری کی پوری کلاس میں آپ لوگوں کو کروایا کروں گی ایک ویک کے اندر، تاکہ ہم پراپر ٹائم پر یہ کورس انشاءاللہ مکمل کریں اور اپنی منزل پر پہنچیں۔ کیونکہ اگر اسی طرح سے بہت زیادہ سلو چلے نا تو جہاں پہ ہمارا 2 سال میں مکمل ہونا ہے، ہو سکتا ہے ہمارا 3 سال میں مکمل ہو جائے، تو تھوڑی سی اسپیڈ کو بڑھانی پڑے گی مجھے۔ اور میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب گروپ کے فیڈ بیک کا بھی تھوڑا سا پروسیس چینج ہوگا۔ چینج اس لحاظ سے ہوگا کہ آپ لوگوں کا جو ورک ہے وہ گروپ میں اس طرح سے سینڈ نہیں ہوگا جو آپ پہلے سینڈ کرتے تھے۔ جیسے کہ لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا ہے لیکچر نمبر 16 میں میں نے آپ کو چارٹ سینڈ کیا، وہ چارٹ میں نے آپ کو سالو کروانا ہے، ہر ایک ورڈ میں آپ کو انشاءاللہ سالو کروا دوں گی، لیکن اس کو سالو کرنے کا میں نے آپ کو خود کہا تھا، اسائنمنٹ بھی آپ نے خود چیک کرنی تھی، آنسر کی جو کی تھی وہ آپ کو بھیج دی گئی تھی، اور وہ جو آنسرس تھے وہ میرے اپنے لکھے ہوئے نہیں تھے، بلکہ استاد نے انٹینسو کرواتے ہوئے جو ورک بک یوز کی ہے اس کی جو کی تھی اس میں سے وہ اسکرین شاٹ آپ کو دیا گیا تھا۔ بک میں نے ابھی آپ لوگوں کو سینڈ نہیں کی کیونکہ اس میں بہت زیادہ مٹیریل ہے، تو اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آئے گی کہاں سے کون سی چیز سٹارٹ کرنی ہے، جیسے کہ استاد بھی اس بک میں سے ہمیں سارا کچھ نہیں کروا رہے، بہت سارے ایسے پیجز ہیں جو کہ بیچ میں سے استاد نے چھوڑ دیے ہیں، اور وہ خود سلیکٹیولی جو ٹاپکس ہیں ان کو سلیکٹ کر کے انٹینسوس میں انہوں نے کروایا ہے۔ اب اگر میں آپ کو بک سینڈ کروں گی تو آبویسلی بات ہے کہ آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، فرسٹریٹ ہو جائیں گے، آپ لوگوں کو برڈن فیل ہوگا، اور اس کے بعد آپ اس چیز کو چھوڑ دیں گے۔ تو بے بجائے اس کی کہ میں آپ کو وہ سینڈ کرتی، میں نے آپ کو آنسر کی سینڈ کی جو کہ استاد نے لکھی ہوئی تھی۔ وہ پورا کا پورا چارٹ انشاءاللہ وہ آپ کا سالو ہو جائے گا، اور جو بھی کنفیوژن ہے جس کو بھی وہ سالو ہو جائے گی۔ جنہوں نے کوشش کی ان کے لیے تو کلیپنگ کا مقام ہے، کیونکہ کوشش کرنا کچھ نہ کرنے سے بہتر ہوتا ہے، بلکہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ کوشش کرنے سے آپ لوگوں نے بے شک غلط کیا، لیکن کیا تو صحیح نا۔ اور جب آپ نے غلطی کی ہے نا، آپ کے مائنڈ نے ورک کیا ہے، آپ نے خود اس کو جب سالو کیا، میں نے یہ پہلا چارٹ تھا جو میں نے خود سالو نہیں کروایا آپ کو، باقی کے سارے چارٹس میں پہلے سالو کروا دیتی تھی، اس کے بعد آپ کو اسائنمنٹ دی کہ اسی کو سالو کرنا ہے اور سینڈ کرنا ہے، یہ آپ نے خود سالو کرنا تھا۔ اب آپ کا برین جو ہے نا وہ ورک کرنا سٹارٹ ہو جائے گا، اور گرامر کے لیے اس نے کس طرح سے ورک کرنا ہے یہ آہستہ آہستہ وہ ٹرین ہو جائے گا۔ تو یہ ساری اسائنمنٹس اس طرح سے دینے کا مقصد جسٹ آپ لوگوں کے برین کی ٹریننگ ہوگی، ادروائز کچھ بھی نہیں۔ باقی جو فیڈ بیک کا تھا کہ وہ جو چیک کرنے والا سسٹم تھا، جو بھی نوٹس ہوں گے آپ کے جو آپ بنا رہے ہیں یا جو بھی اسائنمنٹس ہوں گی وہ گروپ میں اسی طرح سے آپ کو کی سینڈ کر دی جائے گی، آپ ٹیلی کریں گے اور اپنے آنسرس چیک کریں گے، جو آنسرس آپ کے ٹھیک ہیں اوکے، جہاں پر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یہاں پہ یہ غلطی ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، چیٹ جس دن آن ہوگی آپ نے وہ کوسچن پوسٹ کر دینا ہے، نیکسٹ لیکچر میں میں آپ کو وہ ایکسپلین کر دوں گی انشاءاللہ۔ اور جہاں تک رہے گی بات چیکنگ کی، پہلے آپ لوگوں کا فیڈ بیک آتا تھا اور اس سے آپ کی اٹینڈنس بھی لگتی تھی، آپ لوگ اس سے ریگولر بھی تھے،
اور یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کو ایک ڈر بھی تھا کہ میم نے پوچھنا ہے یا چیک کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں ان ٹیچرس میں سے بالکل بھی نہیں ہوں جو کہ اسٹوڈنٹس کو اگر کوئی کورس کرواتے ہیں یا کچھ بھی پڑھاتے ہیں تو وہ ان کو مٹیریل دے دیں اور بولیں کہ یہ تم نے خود سالو کرنا ہے، خود دیکھنا ہے، اور بس میرا کام تمہیں کورس کروانے تک تمہیں کورس کا جو مٹیریل تھا وہ کور کروانے تک کا تھا۔ اگر تمہیں آتا ہے نہیں آتا، تم نے کیا نہیں کیا، یہ تمہاری مرضی ہے۔ میں ان ٹیچرس میں سے نہیں ہوں۔ اگر میں آپ لوگوں کو یہ بول رہی ہوں کہ آپ نے نوٹس خود بنانے ہیں، اسائنمنٹس خود چیک کرنی ہوگی، ٹیلی کرنا ہوگا اپنے آنسرس کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ میں رینڈملی جس دن چیٹ آن ہوگی میں مینشن کر دوں گی، ان باکس میں پوچھ لوں گی، اور ایون میری پوری ٹیم اس طرح ورک کرے گی۔ پوری کی پوری ٹیم کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ان باکس کر سکتی ہے اور اس کا کام لے سکتی ہے، اور اس وقت آپ نے اگر ورک نہیں کیا ہوا آپ ایبسنٹ مارک ہو جائیں گے، اور اگر 2-3 ہفتے اس طرح سے آپ کی ایبسنٹ رہی تو پھر آپ کو گروپ سے ریموو کر دیا جائے گا۔ تو چیکنگ آپ لوگوں کی ہونی ہے، کیونکہ گروپ میں ان لوگوں کو میں نے نہیں رہنے دینا جو کہ ذمہ داری سے کام نہیں کریں گے، جو سیریس نہیں ہوں گے، کیونکہ دین کے اسٹوڈنٹس کا نان سیریس ایٹیٹیوڈ مجھے بالکل منظور نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ دین سیکھتے ہوئے سب سے پہلی چیز جو اپنے اندر لے کر آئیں وہ ذمہ داری لے کر آئیں، کمٹمنٹ لے کر آئیں۔ اب پہلے آپ کے پاس ایک ڈر تھا کہ میم نے چیک کرنا ہے، میم پوچھیں گی، تو آپ کر رہے تھے۔ اب واقعی وہ بندے الگ ہو جائیں گے جو شوق کے لیے آئے تھے، اور وہ بندے الگ ہو جائیں گے جو طلب کے لیے آئے تھے۔ شوق والوں کا کیا ہوتا ہے کہ آج کیا، کوئی پرابلم آئی چھوڑ دیا، پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ سے شوق پیدا ہوا، پھر کچھ کیا، پھر کوئی پرابلم آئی پھر چھوڑ دیا۔ یعنی کہ جب ان کو شیطان چاروں طرف سے آ کے وہ سٹاپس لگاتا ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں پہ سٹاپ ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر طلب ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، ان کو کریونگ ہے، وہ نہیں کریں گے تو ان کو سکون نہیں ملے گا۔ اب آپ سے کوئی ایڈمن آ کے پوچھتا ہے نہیں پوچھتا، آپ سے میم پوچھتی ہیں نہیں پوچھتی، اب یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر اس وقت طلب ہے ڈریم کے لیے یا پھر اس کے لیے صرف شوق تھا۔ کیونکہ اگر تو شوق ہے تو الگ ہو جائیں گے آپ لوگ۔ کیونکہ دیکھیں ایک کباب کی اگزامپل میں نے آپ کو پہلے دی تھی کہ جو سیخ کباب ہوتا ہے نا، آپ جب اس کو پکاتے ہو تو وہ آگ کے اوپر نا صحیح طرح سے گرل ہو کے تپ کے صحیح آگ کی تپش کو برداشت کر کے ایک ایسی فارم میں آتا ہے کہ آپ اس کو کھا سکتے ہو، اس کو یوز کر سکتے ہو۔ اور وہیں پر اگر کوئی ایسا کباب ہے نا جو سیخ پر سے گر پڑے، اس آگ کو برداشت نہ کر سکے، تو کیا آپ اس کباب کو اٹھا کر کھاؤ گے؟ کیا آپ کو اس کا کچا پن منظور ہوگا؟ یا پھر اس پر اس کے گرنے سے جو اس پر گندگی لگے گی، وہ گندگی آپ کو اچھی لگے گی؟ نہیں لگے گی۔ یہی اگزامپل ہوتی ہے شوق والے کی اور طلب والے کی۔ شوق والا جب تپایا جاتا ہے نا مشکلات کی آگ میں، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ طلب والے اس وقت کر جاتے ہیں۔ وہ ٹائم ہوتا ہے آپ لوگوں کا کمفرٹ زون سے نکلنے کا، اور جو کمفرٹ زون سے نکلے گا نا وہ ڈریم کر جائے گا۔ کیونکہ ڈریم پورے کرنے سے پہلے آپ کو ڈریم دیکھنا بھی تو ضروری ہے۔ یو ہیو ٹو ڈریم فرسٹ۔ تو اگر ڈریم ہی نہیں دیکھا، ڈریم ہی نہیں ہے آپ کا ڈریم کو پورا کرنا، طلب ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے ہوگا؟ تو آپ ذرا خود کو جانچیں کہ آپ لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں اتنے منتھس ڈریم میں گزارنے کے بعد۔ کیونکہ اب سپیڈ میں تھوڑی سی بڑھانے لگی ہوں، اس میں لیکچر کو میں ڈیوائڈ کروں گی، کیونکہ لیکچر اگر میں 2 گھنٹوں کا یا 2.5 گھنٹوں کا کر دوں پر ویک، اور ایک ہی ویڈیو کے اندر کروں، تو جو لوگ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ایک تو ان کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہو جائے گا، ان کو بھی کٹنگ کرنی پڑے گی۔ اور اگر کوئی کنسیپٹ آپ کو بیچ میں سے چاہیے، جیسے کہ آج کے لیسن کے اندر 3 کنسیپٹس کے اوپر بات ہوگی، تو ان 3 کنسیپٹس کے لیے میں نے 3 پارٹس بنا دیے ہیں، اور آرام سے آپ ان 3 کنسیپٹس کو سیکھ سکتے ہیں اور اسی کنسیپٹ کی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہوں گے یہ ایک ہی لیکچر کے 3 پارٹس، ایسا نہیں کرنا کہ میم ایک پارٹ ایک ویک میں کر لیا، دوسرا پارٹ دوسرے ویک میں کر لیں گے، نو۔ جس طریقے سے گروپ کی لرننگ چل رہی ہے آپ کو اس طرح سے ساتھ چلنا ہوگا۔ 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے پورے ویک میں سے نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس بندے کے لیے جس نے اپنا خواب پورا کرنا ہے۔ ہاں مشکل لگے گی اس کو جس کا یہ خواب نہیں ہے۔
تو چلیں آج سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر 17 کا سوری پارٹ نمبر اے، کامن ورسز پراپر۔ ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر کامن اور پراپر جو اسم کی جو فورتھ پراپرٹی تھی کہ یا تو اسم پراپر ہوگا یا پھر وہ کامن ہوگا، ہم نے اس کا ایک چھوٹا سا اوور ویو لیا تھا کہ یا تو اس کے اسٹارٹ میں الف لام آ جائے گا، اور جس ورڈ کے اسٹارٹ میں جس اسم کے اسٹارٹ میں الف لام آئے گا اس کو ہم بولیں گے پراپر، اور اگر کسی خاص جگہ کا نام ہے، کسی انسان کا نام ہے، یا کسی شخص کسی بھی چیز کا یا سٹی کا یا کنٹری کا نام ہے تو آپ اس کو کیا بولیں گے، وہ بھی ورڈ ہوگا پراپر کی کیٹیگری میں۔ اور ان کیٹیگریز کے علاوہ اگر یہ دونوں کنڈیشنز پوری نہیں ہو رہی کہ وہ کسی وہ خاص نام بھی نہیں ہے اور الف لام بھی اس کے سٹارٹ میں نہیں آ رہا، تو آٹومیٹیکلی آپ اس کو کامن بول دیں گے۔ جس طرح ہم نے یہ کیا تھا نا کہ ہم نے جب میسکولن اور فیمنن جینڈر کی جو ٹائپس ہم نے پڑھی تھی، میسکولن اور فیمنن، ہم نے جسٹ فیمنن کو اسٹڈی کیا، اور ہمیں جب فیمنن کی ہر چیز جو کنڈیشنز تھیں وہ سمجھ آ گئیں، تو ہمیں آٹومیٹیکلی پتہ چل گیا کہ اگر کسی ورڈ میں کوئی فیمنن ہونے کا پارٹ نہیں ہے تو آٹومیٹیکلی وہ میسکولن ہوگا۔ تو اسی طرح ہم اس پراپرٹی میں بھی جسٹ پراپر کو اسٹڈی کریں گے، اور وہ ورڈز جو پراپر نہیں ہوں گے، جو پراپر ہونے کی کنڈیشن پر پورے نہیں اتریں گے، وہ آٹومیٹیکلی کامن کی کیٹیگری میں آئیں گے، اور اس لیے ہمیں کامن سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو دو چیزیں تھیں ہم نے سیکھی تھی کہ وہ الفاظ جن کے سٹارٹ میں الف لام آئے گا، اور نام، خاص نام، جیسے کہ کسی انسان کا نام اور کسی جگہ کا نام، کسی چیز کا نام، خاص نام۔ اوکے، اب یہ تو آپ نے سیکھ لیا تھا پچھلے لیکچر کے اندر۔ اب تھوڑا پراپر کے کنسیپٹ کو ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں ہم۔ پراپر کے کنسیپٹ میں کیا بات تھی، اگر یہ کنسیپٹ انگلش میں آپ دیکھیں تو انگلش میں اگر آپ کار کے بارے میں بات کر رہے ہیں، رینڈملی کارز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ کی کوئی خاص انٹینشن نہیں ہے کہ کسی خاص کلر کے کار کی بات کریں، کسی خاص کسی خاص برانڈ کی کار کی بات کریں، آپ جسٹ کار کی بات کر رہے ہیں، تو آپ ایک جنرل وے میں بات کریں گے۔ جیسے اگر آپ اسکول کی بھی بات کر رہے ہوں، کسی اسکولس کے بارے میں بات کر رہے ہوں، تو آپ جسٹ اسکول کے بارے میں انفارمیشن دیں گے، یا پھر اس کے بارے میں اپنے ویوز شیئر کریں گے، یا پھر اس کا جو ماڈیول ہوتا ہے اسٹڈی کا اس کے اوپر آپ ڈسکس کریں گے، تو آپ جنرل وے میں ڈسکشن کر رہے ہیں، اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں۔ جب آپ انگلش میں اس طرح سے یوز کرتے ہیں نا، تو آپ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، کار، ٹھیک ہے؟ لیکن انگلش میں جب آپ نے کسی خاص کار کے بارے میں بات کرنی ہے، جیسے کہ اگر آپ کی کسی کزن کی کار کی بات آپ کر رہے ہو، یا پھر آپ کسی ایسے اسکول کی بات کر رہے ہو جو کہ ایک کافی مشہور ہو چکا ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل ایجوکیٹر، اگر آپ ایجوکیٹر کی بات کر رہے ہو، یا پھر آپ اس کے علاوہ کسی خاص کلر کی کار کی بات کر رہے ہو، کسی برانڈ کی بات کر رہے ہو، تو آپ اسپیسیفک وے میں بات کرتے ہو، یعنی خاص طور پر کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی ہے یہ بات؟ خاص طور پر کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کے بارے میں ڈسکشن جب آپ کرتے ہیں تو وہ اسپیسیفک وے ہوتا ہے کمیونیکیٹ کرنے کا۔ جب آپ خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کر کے بات نہیں کر رہے تو آپ ان جنرل بات کرتے ہیں۔ جب آپ نے انگلش میں جب اسپیسیفکلی بات کرنی ہے نا، تو آپ دی کا ورڈ یوز کرتے ہیں، جیسے یہاں پہ آ کار یوز ہوا ہے، جب اسپیسیفک میں بات آئے گی تو دی کار یوز ہوگا، دا کار۔ تو دا کار بھی ہو چکا۔ اب یہ تھا کنسیپٹ آپ کا انگلش میں۔ انگلش میں تو یہ کنسیپٹ کر لیا ہم نے کہ جب جنرل میں بات کریں گے تو آ کار ہوگا، اور جب اسپیسیفک میں بات کریں گے تو دی کار ہوگا۔ اب چلتے ہیں آگے، کنسیپٹ ان عربک۔ تھوڑا زیادہ بڑا ہو گیا ہے نا، چلیں اتنا کافی ہے۔ عربی میں اسم پر تنوین موجود ہوتی ہے۔ اب تک آپ نے اسم کو سیکھ لیا ہے۔ اسم کون سے ورڈز ہوتے ہیں؟ اسم جیسے کہ ناؤن، ایڈجیکٹو، ایڈورب۔ ناؤن میں آگے آپ کا آ جائے گا نیم آف پرسن، نیم آف پلیس، نیم آف تھنگ، آئیڈیا، ایڈجیکٹو اور ایڈورب اینڈ مینی مور۔ یہ سارا کچھ اسم کے اندر انکلوڈ ہوتا ہے جب آپ عربک لینگویج اسٹڈی کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ انگلش کی بات نہیں کر رہی میں، ابھی عربک کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ اب ہم عربک میں کنسیپٹ اس کا سیکھنے لگے ہیں۔ تو جب آپ نے اسم کو پڑھا تھا، جیسے کہ آپ نے مسجد کے اسم کو پڑھا، ایک نام ہے نا، جگہ کا نام ہے جہاں پہ مسلمان عبادت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مسجد۔ تو اس کے اوپر ہے
تنوین کیا ہوتی ہے؟ اعراب کا ڈبل فارم میں موجود ہونا، اس کو کہتے ہیں تنوین۔ اب جب ہم نے کسی خاص جگہ، کسی خاص شخص یا کسی خاص چیز کے بارے میں بات کرنی ہے نا عربی کے اندر، تو ہم کیا کریں گے؟ اس عام اسم کے سٹارٹ میں الف لام لگا دیں گے۔ جیسے کہ یہ جنرل میں ہم کسی مسجد کی بات کر رہے ہو نا، تمام مسجدوں کی بات ہو رہی ہے، اور مسجد میں آپ اسپیسیفک نہیں ہو کہ کسی خاص شہر کی مسجد ہو یا پھر کوئی خاص مسجد جس کا مسجد الحرم، یا پھر اس کے علاوہ مسجد النبوی، یا پھر کوئی اور۔ جب آپ نے اسپیسیفک مسجد کی بات کرنی ہے تو آپ نے الف لام لگانا ہے، اور جب آپ نے جنرل بات کرنی ہے تو آپ الف لام نہیں لگائیں گے، اور ورڈ اپنی جو انیشیل حالت تھی اسی میں موجود ہوگا۔ جب آپ نے اس کو اسپیسیفک وے میں چینج کیا تو کیا کیا ڈفرینس آیا، اب ذرا وہ نوٹ کیجیے گا۔ عام حالات میں جب آپ کسی خاص جگہ، چیز یا شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اسم کے شروع میں الف لام لگاتے ہیں۔ مثلا مسجد ان سے ہو جائے گا المسجد، مسجد ان، کسی خاص مسجد کی بات نہیں ہو رہی، آپ ان جنرل بات کر رہے ہیں۔ جب آپ نے اسپیسیفک بات کرنی ہے الف لام آپ نے لگا دیا۔ الف لام لگائیں گے تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ الف لام جو ہے اس کو تنوین بالکل بھی نہیں پسند۔ یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ تنوین ہوگی وہاں پہ میں نے نہیں آنا، اور جہاں پہ میں نے ہونا ہے وہاں پہ میں نے تنوین کو آنے نہیں دینا۔ تو اس کی جو ہے نا وہ صحیح قسم کی ٹکر ہے تنوین کے ساتھ۔ اب الف لام جب مسجد کے ساتھ گیا نا تو اس نے تنوین کو کہا چلیں جائیں یہاں سے، الف لام اس کے اندر ایڈ ہو گیا، بن گیا جی المسجد۔ اوکے، اور اگر آپ نے اس کے لاسٹ لیٹر کے اعراب کو دیکھنا ہے تو لاسٹ لیٹر کا اعراب پیش بھی ہو سکتا ہے، زبر بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ تنوین کی حالت میں نہیں ہوگا۔ یعنی ان کا جو ساؤنڈ تھا وہ آپ کو سنائی نہیں دے گا، بلکہ او آ ای کا ساؤنڈ سنائی دے گا جو تنوین کے بغیر ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی، کیونکہ ہم اسٹیٹس کے ٹاپک کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو انگلش میں دی ہے نا، عربک میں وہ ال ہے۔ جیسے انگلش میں ہم نے مسجد، دا مسجد بات کی ہے نا، ان اسپیسیفک اور ان جنرل۔ عربک میں جب ہم نے بات کرنی ہے مسجدن، المسجد، تو جہاں پہ اسپیسیفک وے میں بات ہو رہی ہے انگلش میں آپ دی کا ورڈ یوز کرتے ہیں، وہیں پہ عربک میں ال کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ اوکے، اس بات کی بھی سمجھ آ گئی۔ یہ تھا آج کا تھوڑا سا مین کنسیپٹ کہ الف لام کب لگے گا لیٹر کسی بھی ورڈ کے اوپر، اور جب الف لام لگے گا تو وہ ورڈ ہو جائے گا پراپر ورڈ ہو گیا، وہ کامن نہیں رہا، کیونکہ آپ نے اسپیسیفک بات کی ہے تو اسپیسیفک بات تبھی کی ہے جب کسی خاص کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی پراپر ہے۔ اب ایک چیز اور، آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے لائٹ اور ہیوی اسٹیٹس کو کور کیا تھا تو ہم نے تنوین کو ریموو کر دیا تھا، اور تنوین کو ریموو کرنے کے بعد سنگل اعراب کے اوپر ہم نے پورے چارٹ کو سالو کیا تھا، میسکولن والے کو بھی اور فیمنن والے کو بھی۔ اب اس وقت جب ہم نے اس کی اسائنمنٹ کی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ الف لام والے ورڈز کو آپ چھوڑ دیں۔ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ جب ہم الف لام لگاتے ہیں نا، اب فرق دیکھیں، یہاں پہ ایک مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور کسی مسلم کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، تو ان جنرل وے میں بات ہو رہی ہے، تو آپ اس کا ورڈ کیسے ہوگا؟ مسلمن، مسلمن، مسلمین۔ لیکن جب ان اسپیسیفک کسی خاص مسلم کی بات ہو رہی ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کی بات کی جا رہی ہے، تو ہم کیا لگا دیں گے؟ الف لام لگا دیں گے، اور جہاں پہ یہ مسلمن تھا یہ ہو جائے گا المسلمو، المسلمہ، المسلمی۔ تو یہ کامن ہو گئے اور یہ پراپر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا یہ ٹاپک، یہ ذرا ٹیبل دیکھیں۔ جب ہم نے ہیوی کو لائٹ میں چینج کیا تھا، ہم نے ریموو کی ایک تو تنوین، اور ہم نے ریموو کیا ایک لاسٹ والا نون۔ مسلمو، مسلمہ، مسلمی، مسلمہ، مسلمی، مسلمی، مسلمو، مسلمی، مسلمی، یہ لائٹ سٹیٹس آپ کا آ گیا۔ اب ایک بات غور کریں، جب آپ نے لائٹ اور ہیوی کے سٹیٹس کو دیکھا تھا اس وقت جن جن ورڈز کے آخر میں آپ کو تنوین نظر آ رہی تھی اور آپ کو یہ والے جو کامبوز تھے وہ نظر آ رہے تھے، آپ کو پتہ چل گیا یہ ہیوی سٹیٹس کے اندر ہے۔ جب کچھ ورڈز ایسے آئے جن میں لاسٹ میں کچھ ورڈز ایسے بھی تھے جو کہ اس طرح سنگل اعراب کے ساتھ تھے، تو آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا یہ لائٹ سٹیٹس کے اندر ہے۔ اب کچھ ورڈ ایسے بھی ہوں گے
جس میں اسٹارٹ میں الف لام آ گیا. اب الف لام والے جو ورڈز تھے ان میں آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ یہ جو الف لام آیا ہے یہ تو اس کو پراپر بنانے کے لیے آیا، لیکن تنوین کو تو الف لام نے ریموو کیا ہے. وہ اس وقت تو ریموو نہیں ہوا کہ اس کو ہیوی سے لائٹ اسٹیٹس میں چینج کیا جائے. اس وقت الف لام کے ورڈز کو سالو نہ کروانے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ الف لام والے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ لائٹ اسٹیٹس کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں. لیکن کیوں ہوتے ہیں؟ الف لام کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ الف لام کو تنوین پسند نہیں ہوتی اور وہ تنوین کو ریموو کروا دیتا ہے، وہاں سے خود اس میں ایڈ ہو جاتا ہے اور لاسٹ میں جو اعراب ہوتا ہے وہ سنگل فارم میں آ جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے یہاں پر اوپر اس میں دیکھا، اس ایگزامپل میں یہاں پر سمپل تھا، الف لام ایڈ کیا. یہاں پہ آپ ہیوی اور لائٹ کو نہیں دیکھ رہے ہو، یہاں پر آپ کامن اور پراپر کو دیکھ رہے ہو. پراپر بنا ہے، الف لام لگ گیا اور سنگل اعراب ہو گیا اس کا. لیکن یہی چیز جب آپ نے آگے دیکھنی ہے تو لائٹ میں جب آپ دیکھو گے نا تو لائٹ میں آپ کو الف لام یہاں پہ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، لائٹ میں جب آپ نے چینج کرنا ہے نا ان کومبوز کو تو آپ نون کو ریموو کر دیتے ہیں. جیسے کہ مسلمانی، مسلمہ، مسلمینی، مسلمئی، یہ چینج کیا آپ نے لائٹ میں چینج کرتے ہوئے. لیکن جب آپ نے اس کو پراپر میں چینج کرنا نا، جیسے یہ ورڈز ہیں کامن، اب ان کامن صرف ہیوی والے ورڈز کی بات کر رہی ہوں میں، یہ والے ورڈز کامن ہیں، اس کو ہم پراپر بناتے ہیں. المسلم، المسلمہ، المسلمی، المسلمانی، المسلمینی، المسلمینی، المسلمون، المسلمین، المسلمین. سمجھ آ گئی؟ تو اس طرح سے ہم نے ان ورڈز کے ساتھ الف لام لگا کے ان کو چینج کرنا ہے کامن ٹو پراپر. اور لائٹ کے جو سٹیٹس ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ جب ہم نے کامبوز کو چینج کیا ہے تو ہم نے نون کو اور یہ سارے نون ہم نے ریموو کر دیے ہیں، لیکن جب ہم نے پراپر بنایا تو ہم نے نون ریموو نہیں کیے. المسلمانی بن جائے گا، المسلمون بن جائے گا، المسلمین بن جائے گا. تو اسی طرح سے فیمنن کا جو چارٹ ہے، المسلمتو، المسلمتا، المسلمتی، المسلمتانی، المسلمتینی، المسلمتینی. اب لاسٹ والا تھرڈ کالم دیکھیں فیمنن کا، مسلماتن آتا ہے نا، اب آخر میں آ رہی ہے تنوین. اب وہاں پہ کومبو کیوں چینج ہو رہا ہے؟ کیونکہ الف لام کو تنوین پسند نہیں ہے. تو المسلماتو ہو جائے گا، المسلماتی، المسلماتی، جب آپ نے اس کو چینج کرنا ہے کامن ٹو پراپر. سمجھ آ گئی؟ یہ ورڈز تھے الف لام والے پراپر کے سٹیٹس میں، اور ان کا جو لائٹ ورسز ہیوی تھا اس وقت اس لیے بولا گیا کہ یہ میٹر نہیں کرتا، کیونکہ الف لام والے جو آٹومیٹیکلی وہ لائٹ سٹیٹس کے اندر آ جاتے ہیں کیونکہ تنوین اس کا پسند نہیں ہوتی. لیکن جب آپ یہ بولیں کہ الف لام والا اگر کوئی کومبو میں ورڈ آ گیا ہے، جیسے مسلمان ہی تھا، اب اس کا ہم الف لام لگائیں گے، اس کو پراپر میں چینج کریں گے، المسلمان ہی ہو جائے گا. تو آپ اس وقت جب آپ نے دیکھنا ہے سٹیٹس دیکھنا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لائٹ سٹیٹس نہیں ہے، یہ ہیوی سٹیٹس ہے. کیونکہ اگر یہ لائٹ ہوتا تو یہ صرف مسلمہ ہوتا، اس کے آخر میں نون نہ آ رہا ہوتا. جب نون آ رہا ہے اور الف لام آ رہا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جی یہ ہے پراپر، یہ لائٹ سٹیٹس نہیں ہے. یہ ٹاپک تھا آج کا اس پارٹ اے کے اندر. اب کچھ چیزیں ہیں اس کامن ورسز پراپر سے ریلیٹڈ. کامن کا ڈیفالٹ ہے، یعنی کہ جب آپ کا وہ پراپر نہیں ہوگا تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کا کامن بن جائے گا. اب پراپر ہونے کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ ورڈز ود الف لام کے ساتھ جو ورڈز آئیں گے وہ پراپر ورڈز ہوں گے. پراپر نیمز جیسے کہ نیو یارک، اسلام آباد، لاہور، ابراہیم، اور اس کے علاوہ نواز شریف بھی کر لیں، پراپر نام ہے. عمران خان، یہ سارے پراپر نام ہیں. ٹھیک ہے، تو ورڈز ود اور پراپر نیمز، ان دونوں پوائنٹس کی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب تھرڈ والا دیکھیں، دا ون بینگ کالڈ. کوئی ورڈ جب پراپر اس وقت ہوگا جب ہم کسی کو بلا رہے ہوں گے نا، کسی کو ہم پکارتے ہیں، تو اس وقت وہ جو پکارنے کے لیے لفظ ہم استعمال کریں گے وہ پراپر کی کیٹیگری میں آئے گا. جیسے کہ آپ دیکھیں قرآن میں اکثر بلایا جاتا ہے یا عبادی.
یا عبادی، ٹھیک ہے، اے میرے بندو، یا عبادی. تو یہ جو یا عبادی ہے، اب دیکھیں اب اس میں سٹارٹ میں الف لام نہیں آ رہا، لیکن پکارنے کے لیے لفظ یوز ہوا ہے نا، اے میرے بندو، تو یہ پراپر ہے. جب آپ کسی کو بلا رہے ہیں، جیسے میں بولتی ہوں یا احمد، یا موسیٰ، یا ابراہیم، تو میں نے ان کا نام بلایا اور ساتھ میں میں نے یا بولا. یا پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی نام ہو، آپ اسامہ کر لیں یا پھر عثمان کر لیں، یا عثمان یا اسامہ یا احمد، تو آپ جب ان کو بلا رہے ہیں تو جو ورڈ یوز کریں گے وہ پراپر ورڈ ہو جائے گا. اب ایک ایگزامپل سے یہ سمجھیں. اب لڑکے ہیں، وہ لڑکے کیا کر رہے ہیں کہ پڑھائی کر رہے ہیں. اب جو ایک بوائے ورڈ ہے، لڑکا، بوائے، BOY، یہ کامن ہے، پراپر تو نہیں ہے کہ کسی خاص لڑکے کو تو نہیں اس طرح سے بلایا جاتا، اور نہ ہی یہ کسی خاص لڑکے کا نام ہے. بوائے تو بس ایک کیٹیگری ہے نا لڑکوں کے لیے جو ڈینوٹ کیا جاتا ہے جس سے، تو بوائے ایک کیٹیگری ہوگی. اب یہ پراپر تو نہیں ہے. اب ایک لڑکا ہے کلاس روم کے اندر، وہ شرارتیں کر رہا ہے، اچھل کود کر رہا ہے، کبھی وہ چیئر کے اوپر چڑھتا ہے، کبھی وہ ٹیبل کے اوپر چڑھتا ہے، اور وہ پڑھائی بالکل نہیں کر رہا. ٹیچر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اور وہ اس کو غصے سے کہتا ہے بوائے، اس کو غصے سے دیکھ کے بولتا ہے بوائے. تو کیا ہوا، اس نے اس کو بلانے کے لیے اس وقت بوائے کا ورڈ یوز کیا، تو وہ بوائے کا ورڈ پراپر کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، کامن نہیں رہے گا، کیونکہ خاص طور پر کسی ایک لڑکے کو بوائے بولا ہے انہوں نے اس وقت. بھلے ہی بوائے پراپر ورڈ نہیں تھا، لیکن جب وہ ایک اسپیسیفک سچویشن میں یوز کیا گیا کہ کسی خاص کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے وہ ورڈ یوز کیا گیا، تو اس وقت وہ پراپر ہو گیا اسپیسیفک سچویشن کی وجہ سے. اور یہی اگزامپل میں نے آپ کو آگے بھی دے دی، یا عبادی بھی بول دیا، اور یا ربی بھی ہم کہتے ہیں، اے میرے رب، تو یہ بھی پراپر میں آ جاتا ہے. تو وہ تمام الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں کسی کو پکارنے کے لیے، وہ الفاظ ایڈ ہو جائیں گے پراپر کی کیٹیگری میں. اور وہ کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کا نک نیم ہو سکتا ہے، کسی قسم کا نیم ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی بھی ایسی کیٹیگری ہو سکتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بوائے کا ورڈ دیا، اسی طرح گرل بھی یوز کیا جا سکتا ہے، یا پھر کچھ بھی ہو. نیکسٹ آتا ہے پروناؤنس. پروناؤنس ابھی تک آپ نے نہیں پڑھے، ہم انشاءاللہ جلدی پڑھیں گے ان کو، اور بہت ایزی ہوں گے پروناؤنس ہمارا یاد کرنا. تو پروناؤنس میں کیا ہے جی کہ جتنے بھی پروناؤنس ہیں وہ پراپر ہیں، وہ کامن نہیں ہیں. تو جب آپ پروناؤنس کا ٹیبل یاد کر لیں گے، تو جہاں پر بھی کسی چارٹ کے اندر اگر کوئی پروناؤن آ رہا ہے، تو آپ کو آٹومیٹیکلی پتہ چل جائے گا کہ یہ ورڈ جو ہے یہ پراپر ہے، کیونکہ اس میں پروناؤن آ رہا ہے. یا پھر اگر کوئی الگ سے پروناؤن آپ کو دے دیا جاتا ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل انتا دے دیا جاتا ہے، اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جو انتا ہے یہ پراپر ہے یا کامن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انتا کا ورڈ پروناؤن ہے، تو آپ اس کو بول دیں گے کہ جی مجھے پتہ ہے یہ پراپر ہے کیونکہ یہ پروناؤن ہے. تو تمام پروناؤنس کس کیٹیگری کے اندر آئیں گے؟ پراپر کے اندر. نیکسٹ آتا ہے اسم اشارہ، پوائنٹر ورڈز. اسم اشارہ کہتے ہیں جیسے کہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن، کسی کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہو نا، کہ اشارہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہاں یہ چیز یا وہ چیز، ہاذا، ہاذہ، تلکا، اولائی کا، ہاں اولائی، یہ تمام ورڈز جو عربک کے ہیں یہ اسم اشارہ ہوتے ہیں، کہ اشارہ کر کے آپ کسی کو کسی چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں، پوائنٹر کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جو ورڈز یوز ہوتے ہیں وہ بھی سارے پراپر کی کیٹیگری میں آئیں گے. جیسے کہ یہاں پہ اگزامپل ہے ہاذا اور تلکا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے ورڈز بھی ہم جلدی سیکھ لیں گے. ابھی جسٹ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے، جو صحیح سمجھنے والی چیزیں آپ کی وہ پوائنٹ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 2 اینڈ پوائنٹ نمبر 3 تھا، کہ جب ورڈز کے ساتھ الف لام آئے گا، جب پراپر نیمز ہوں گے، اور جب کسی کو پکارا جا رہا ہوگا. تو بے شک یہ تھرڈ والا پوائنٹ لکھ لیں کہ آپ نے جب کسی کو پکارنا ہے تو جو ورڈ آپ یوز کریں گے اس کو بولیں گے پراپر. نیکسٹ پروناؤنز اور اسم اشارہ اور اسم موصول، الذی، ما، من، یہ تمام ورڈز اسم موصول ہم یہ بھی آگے آگے پڑھیں گے، اور یہ آپ نے بہت مرتبہ قرآن کے اندر دیکھے ہوئے بھی ہوں گے. The word before of if the word after of is proper. The word before of if the word after of is proper.
یہ والا جو پوائنٹ ہے نا، یہ آپ کو لیکچر نمبر بی کے بعد سمجھ آ جائے گا. لیکچر نمبر 17 کے پارٹ بی کے بعد پوائنٹ نمبر 7 آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہاں پر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے جو ورڈ آتا ہے وہ پراپر ہو جائے گا اگر آپ سے بعد آنے والا ورڈ جو ہے وہ پراپر ہے. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ ہم بات کے لیے رکھ رہے ہیں. فار ایگزامپل ان دا فالوئنگ آیات the highlighted words are proper. اب یہ تمام آیات قرآن پاک کی گیون ہے، نمبرز بھی ان کے گیون ہیں، ٹرانسلیشن بھی ان کے گیون ہے، اور یہ جو ایگزامپلز ہیں یہ ساری پراپر ورڈز کی جو آپ اوپر پڑھ چکے ہیں. جیسے کہ یہ یہاں پہ ہاضا کا ورڈ ہے، پوائنٹر ورڈ ہے یہ، جو یہاں پہ آپ نے اسم اشارہ پڑھا ہے. ہاضا اسم اشارہ ہے. اس کے بعد الف لام الصحفی، الف لام آ رہا ہے اس کے ساتھ، تو یہ بھی پراپر ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں ابراہیم اور موسیٰ، یہ پراپر نیمز ہیں تو وہ بھی اس طرح سے شو ہو رہے ہیں. انتا، انتا جو ہے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی پروناؤن کی، انتا پروناؤن ہے تو وہ بھی پراپر ہے. اور اس کے علاوہ رسول اللہ یا ناقۃ اللہ، یہ آپ کو پوائنٹ نمبر 7 سے سمجھ آ جائے گا کہ جب میسنجر آف اللہ رسول اللہ. اب رسول اللہ یہ آپ نے دیکھا تھا کہ ورڈ آفٹر آف از ان آجر اسٹیٹس کہ میسنجر آف اللہ، تو جو آف کے بعد ورڈ آ رہا ہے وہ کون سا ہے؟ اللہ. اب اللہ کے نیچے کیا، ورڈ اللہ کے نیچے کیا آ رہا ہے؟ زیر کا اسٹیٹس آ رہا ہے، یعنی جر کا اسٹیٹس ہے. اب اگر یہ والا ورڈ ہوگا نا جو کہ انگلش میں آف کے بعد آ رہا ہے، یہ والا ورڈ پراپر ہوگا کہ یہ خاص نام ہوگا یا پھر یہ ہوگا الف لام کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پراپر ورڈ ہے. تو آٹومیٹیکلی جو آف سے پہلے ورڈ ہوگا نا اس کا بھی جو ہم نے فورتھ پراپرٹی اسم کی دینی ہوگی نا، کامن یا پراپر کی، ہم یہ نہیں بتائیں گے، اس کا نہیں دیکھیں گے کہ وہ کس کیٹیگری کے اندر آ رہا ہے یا اس کے اندر وہ سائنس الف لام موجود ہے، نام ہے، یہ کسی کو پکارا جا رہا ہے یا پھر پروناؤن ہے یا اسم اشارہ، اسم موصول، یہ ہم نہیں دیکھیں گے فرسٹ ورڈ کا. اگر وہ سیکنڈ ورڈ جو ہے وہ پراپر ہے تو پہلے والا ورڈ بھی پراپر ہوگا. جیسے میسنجر آف اللہ میں اگر اللہ کا جو ورڈ ہے وہ پراپر کی کیٹیگری کے اندر آ رہا ہے تو آپ سے پہلے جو میسنجر ہے وہ میسنجر بھی پراپر کی کیٹیگری کے اندر آئے گا. یہ پوائنٹ نمبر 7 ہے جس کو میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے. بہرحال اس کی مزید سمجھ آپ کو لیکچر نمبر بی کے بعد آ جائے گی. اور الذی یہ ہے آپ کا اسم موصول جو کہ یہاں پر گیون ہے، اور ساتھ میں ما لہو، اس کے اندر پروناؤن آ رہا ہے، پروناؤن کی وجہ سے یہ اس طرح سے شو ہو رہا ہے. کچھ ہوتے ہیں پروناؤنز ہوتے ہیں اٹیچ پروناؤنز ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں کہ وہ اٹیچ پروناؤنز نہیں ہوتے. جیسے کہ آپ دیکھیے وَأَنْتَ یہ سپریٹ ہے، لیکن یہاں پر ما لہو، یہاں پر یہ اس ورڈ کا پارٹ بن کے ایک پروناؤن آ رہا ہے. جو سپریٹ پروناؤنز ہوتے ہیں نا وہ الگ سے ہوتے ہیں، وہ کسی ورڈ کے اندر نہیں ہوتے، اور جو اٹیچڈ ہوتے ہیں وہ ورڈ کے آخر میں ہوتے ہیں اگر وہ اٹیچ ہو تو. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آپ کا لیکچر نمبر 1 جس کے اندر آپ نے کیا سیکھا ہے، جس کے اندر آپ نے جی پراپر اور کامن کا کنسیپٹ سیکھا ہے. کامن آٹومیٹیکلی پتہ چل جائے گا جب آپ کو پراپر کا پتہ چل گیا. پراپر کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر اوور ویو لیا تھا کہ اگر الف لام آتا ہے تو وہ پراپر ہوگا، اور اگر وہ کسی کا پراپر نیم ہے تو وہ پراپر کی کیٹیگری کے اندر آئے گا. انگلش میں ہم نے سیکھا کہ جب ہم ان جنرل بات کرتے ہیں تو اے یوز کرتے ہیں، جب ہم ان اسپیسیفک بات کرتے ہیں تو ہم دا یوز کرتے ہیں. اب جب ہم نے عربک میں بات کرنی ہے ان جنرل تو اسم اپنی جو نارمل حالت ہوتی ہے تنوین کے ساتھ اس میں موجود ہوتا ہے، ہم اس کو چینج نہیں کرتے. لیکن جب ہم عربک میں ان اسپیسیفک وے میں بات کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو الف لام اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں. الف لام کہتا ہے مجھے تو بالکل بھی تنوین نہیں پسند، تو جہاں تنوین ہوگی وہاں میں نہیں جاؤں گا، اور جہاں میں جاؤں گا ادھر تنوین نہیں آ سکتی. سو الف لام چلا گیا ورڈ کے اندر تو تنوین ریموو ہو گیا وہاں سے، اور وہ سنگل اسٹیٹس کے اندر آ گیا. اگزامپل ہم نے اس کے اندر دیکھی ہے مسجدن سے ہو گیا المسجد یا المسجد. اعراب موسٹلی جو ہوتا ہے نا عربک لینگویج میں
آخری لیٹر جو ہوتا ہے نا ورڈ کا، اس پہ اعراب موجود ہوتا ہے، لیکن جب پروناؤنس کیا جاتا ہے نا تو لاسٹ اعراب کو نہیں پڑھا جاتا۔ یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بھی اگر کہیں پر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو اس ورڈ کا باقی اعراب موجود ہوگے، لیکن اس کے لاسٹ میں جو اعراب آ رہا ہوگا وہی نہیں بتایا جاتا، کیونکہ وہ ان کی عادت ہے کہ وہ پروناؤنس کرتے ہوئے لاسٹ اعراب کو نہیں بولتے، تو اس لیے وہ اس طرح سے شو بھی نہیں کرتے۔ جیسے مسجد ان سے المسجدو ہوا ہے، لیکن وہ دال کے اوپر پیش نہیں شو کریں گے، کیونکہ ان کو آٹومیٹیکلی پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا آنا ہے، ان کی اپنی لینگویج ہے نا، جب وہ ایز اے ڈوئر بات کر رہے ہیں یا ڈیٹیل میں بات کر رہے ہیں یا پھر پوسیشن شو کر رہے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ ہم نے پیش لگانا ہے، زبر لگانا ہے یا زیر لگانا ہے، تو ان کی اپنی لینگویج ہے۔ ان اعراب کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ ان کو پڑتی ہے جو لینگویج والے نہیں ہیں، جن کی سیکنڈ لینگویج ہے عربک، ان کو سیکھنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے مسجد سے المسجد میں اس کو چینج کر دیا اور سیکھ لیا کہ جب ہم کسی کامن ورڈ کو پراپر میں چینج کریں گے تو ہم نے اس پہ لگانا ہے الف لام اور تنوین ریموو کر دیں گے۔ یہ تھا آپ کا کنسیپٹ، جو کہ آج کا بیسک کنسیپٹ تھا۔ اب اس کے علاوہ آپ نے ایک اور چیز میں نے آپ کو سمجھائی ہے کہ جو ہمارے لاسٹ لیکچرز کے اندر ہم نے چھوڑی تھی کہ الف لام والے ورڈز کو ہم نہیں دیکھیں گے، اور کچھ نے اسٹوڈنٹس نے مجھ سے یہ کوشچن بھی کیا تھا کہ میم آپ نے بولا تھا کہ ڈزنٹ میٹر الف لام والے ورڈز کو نہیں دیکھنا، تو اب اس چارٹ کے اندر کیوں دیکھ رہے ہیں ہم؟ تو وہ مطلب میں نے ایون لاسٹ لیکچر کے اندر ایک اسکرین شاٹ بھی ایڈ کیا تھا جس میں لکھا ہوا تھا، استاد سے بھی کچھ اسٹوڈنٹس نے نا یہی کوشچن کیے کہ الف لام پہلے میٹر نہیں کرتا تھا، اب کیوں دیکھنا ہے؟ تب استاد نے بولا کہ تھوڑا غور سے سنیں کہ میں نے بولا ہے کہ الف لام ہم نے اس وقت ڈزنٹ میٹر کرنا ہے جب بات ہو رہی ہوگی لائٹ ورسز ہیوی کی۔ اگر بات ہو رہی ہے رفع نصب یا جر کی، کامن کی، پراپر کی، یا پھر کسی اور چیز کو، جینڈر کو یا نمبر کو دیکھا جا رہا ہے، تو آپ الف لام کو میٹر کریں گے۔ یہی چیز ہم نے آج کے لیکچر کے اندر آپ سمجھی کہ جو یہ لاسٹ ٹیبل تھا اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ جب ہیوی کو لائٹ میں چینج کیا جاتا ہے تو جسٹ تنوین ریموو کرتے ہیں ہم، اور جو یہاں پہ جو نون ہوتا ہے ایکسٹرا اس کو ریموو کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے کامن ٹو پراپر بنانا ہوتا ہے نا کوئی ورڈ، تو ہم کامبوز کو چینج نہیں کرتے، جسٹ اس میں اسٹارٹ میں الف لام آ جاتا ہے۔ فیمنن کے کیس میں جو تھرڈ کالم ہے پلورل والا، وہاں پر المسلماتو ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ تن ہے، وہاں پہ ڈبل پیش ہے، تنوین ہے تے کے اوپر، تو ہمیں وہ ریموو کرنی پڑتی ہے، کیونکہ الف لام کو جی پسند کوئی نہیں ہے وہ تنوین، تو وہ کہتا ہے بس جو میں کہوں گا وہ ہوگا۔ تو الف لام والے ورڈز جب آ جاتے ہیں ان کا اگر آپ نے ہیوی ورسز لائٹ بتانا ہے، اگر تو وہ مسلم ہوں، الف لام آپ نے لگا دیا تو وہ تو لائٹ سٹیٹس کے اندر ہی آئے گا، کیونکہ وہ تنوین ہے ہی نہیں ہے اس میں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کامبس کو، اگر آپ دیکھیں تو المسلمان ہی بنے گا، وہ یہاں پہ المسلمان ہی بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو الف لام آپ اس میں کیا ایڈ کرو گے؟ وہ آٹومیٹیکلی ہی تنوین کی حالت میں نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ لائٹ کوئی ورڈ صرف اسی وقت بنتا ہے جب کچھ ریزنز ہو، ٹھیک ہے؟ اور موسٹلی جو نارمل حالت ہوتی ہے اسم کی وہ ہیوی ہوتی ہے، اور وہ کامن ہی ہوتی ہے، ہیوی اور کامن ہوتی ہے، لیکن وہ پراپر بن جاتا ہے جب ہم اسپیسیفک وے میں بات کر رہے ہوں، اور وہ لائٹ بن جاتا ہے 4 ریزنز کی وجہ سے، اور جن میں سے ایک ریزن یہ ہے جب ہم کسی کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی کو پکارتے ہیں تو جو ورڈ یوز کرتے ہیں اس کے لاسٹ میں تنوین نہیں آتی، جیسے کہ یا عبادی، یا ربی، یا احمد۔ یہاں پہ آپ کو یہ نہیں سننے کو ملا یا احمدن، یا عبادیون، یا ربیون، یا ربین، اس طرح کا ورڈ آپ کو سننے کو نہیں ملا۔ کیوں؟ کیونکہ جب پکارنا ہے تو وہ ایک تو پراپر ہوگا اور لائٹ کے سٹیٹس میں ہوگا۔ یہ پہلا ریزن لکھ لیں اپنے پاس کہ وہ 4 ریزنز جن کی وجہ سے کوئی ورڈ ہیوی سٹیٹس سے لائٹ سٹیٹس میں چینج ہوتا ہے، اس میں سے پہلا ریزن یہ ہے کہ جب کسی کو پکارا جا رہا ہو، اور پکارنے کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہوگا اس کو ہم لائیں گے لائٹ سٹیٹس کے اندر۔ تو یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کا؟ یہ جو لاسٹ میں نے چیزیں بتائی تھیں اس میں سے آپ نے جسٹ پہلی 3 کو صحیح سے سمجھیے گا، باقی 4
جو 4 چیزیں وہ آپ نے ابھی پڑھی نہیں ہیں، اس لیے ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے پروناؤن بھی ہمارا کور ہوگا، اسم اشارہ، اسم موصول، اور یہ والا بھی کور ہو جائے گا۔ اضافہ کے اندر جو ہے پوسیسر پوسیشن والا جو ہم نے کیس پڑھا تھا، مزید سمجھا دوں گی، ڈونٹ وری، تو اس سے سمجھ آ جائے گی۔ تو یہاں پر آپ کا لیکچر کا پارٹ اے مکمل ہوتا ہے، تو یہاں پہ اس کو اینڈ کرتے ہیں اور لیکچر بی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔